بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے حوریں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حوروں کا ذکر فرمایا اور ان کی مدح سرائی کی ہے۔ کہیں حورین سے تعبیر کی ہے، کہیں ان کے وصف میں قاصرات الطرف عین و ذکر فرمایا، کہیں کانہن الیاقوت والمرجان سے تشبیہ دی، کہیں خیرات حسان سے تذکرہ کیا، کہیں فرمایا کہ وہ قاصرات الطرف اطراب ہوں گی، کہیں فرمایا کہو ابکار عرب اطراب ہوں گی، کہیں فرمایا کانہن البیض مکنون، کہیں ان کی مثال اللؤلؤ مکنون سے دی، اور کہیں ان کو کواکب اطراب بتایا، اور فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ارشادات میں ایک عورت کے حسن میں جتنے بھی اوصاف اور محاسن ہوتے ہیں وہ سارے حور میں جمع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 35 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتا جلتا دوسرا پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حورین کے متعلق مجھے کچھ بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور کا معنی موٹی آنکھوں والی، دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی گدھ کے پروں کی طرح۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ارشاد خداوندی کانہم لؤلؤ مکنون کے بارے میں وضاحت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی صفائی اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ارشاد خداوندی فیہن خیرات حسان کے بارے میں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ، اور حسان کا معنی ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کانہن بیض مکنون کی تفسیر بتلا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی باریکی ایسی ہوگی جیسے انڈے کے اندر اس جھلی کی باریکی آپ دیکھتی ہیں جو کہ چھلکے کے قریب ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اربن اطراب کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اس دنیا سے بوڑھی، کمزور نظر اور کمزور اعضاء والی قبض کی گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔ حور حورہ کی جمع ہے، اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین، جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے چمکیلے چہرے کی وجہ سے جس کے چہرے پر نظر نہ جم سکے اور متخیر ہو۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حورہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی کی وجہ سے نظر متخیر ہو۔
دنیاوی عورتوں کو حوروں پر فضیلت کے بارے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حورین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازوں، روزوں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ یہ کہہ رہی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی مریں گی نہیں، اور ہم ناز نخرے والیاں ہیں، کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم ٹھہرنے والی ہیں، کبھی کسی جگہ کوچ کر کے نہیں جائیں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائی جائے گی، درجے میں بھی اور حسن میں بھی۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حورین کی ایک مجلس ہوا کرے گی، یہ ایسی خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں، اور ہم ناز نخرے والی ہیں، کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حور عین پترانہ کہیں گی تو دنیا کی عورتیں ان کے جواب میں مترانہ کہیں گی، ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور تم نے نمازیں نہیں پڑھیں، ہم نے روزے رکھے ہیں اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے ہیں اور تم نے وضو نہیں کیے، ہم نے زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے ہیں اور تم نے نہیں کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔